معزز ناظرین گرامی، حدیبیہ کی صلح نامہ کی روح سے عرب کے قبیلوں کا یہ حق تسلیم کیا گیا تھا کہ وہ مسلمان یا قریش جس کے ساتھ چاہے معاہدہ کر لے۔ چنانچہ اسی شرط کی بنا پر قبیلہ خزاں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا اور قبیلہ بنو بکر قریش کا ساتھی بن گیا تھا۔ تقریباً 1.5 سال تک تو اس معاہدے پر پوری طرح عمل ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد ایک نیا واقعہ پیش آیا کہ خزاں اور بنو بکر کے قبیلے جو عرصے سے آپس میں لڑتے رہے تھے، ان کے درمیان پھر لڑائی چڑھ گئی، جس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ بنو بکر نے خزاں پر چڑھائی کر دی اور قریش نے بنو بکر کی امداد کی، کیونکہ وہ پہلے اس بات پر خزاں سے ناراض تھی کہ انہوں نے ان کی مرضی کے خلاف مسلمانوں سے کیوں معاہدہ کیا تھا۔ غرض یہ کہ دونوں نے مل کر قبیلہ خزاں کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لی تو وہاں بھی ان کو نہ چھوڑا اور حرم میں بھی خزاں کا خون بہایا گیا۔ خزاں نے مجبور ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا اور اس معاہدے کی بنیاد پر جو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا مدد کی طلبگار ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاں کی مظلوم کا حال سنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی پاس ایک قاصد بھیجا کہ وہ اپنی حرکت سے باز آئے اور ان 3 شرطوں میں سے کسی ایک کو قبول کرے۔ خزاں کی لوگ ماری گئی ہے، ان کا خون بہا ادا کیا جائے، یا قریش بنو بکر کی حمایت نہ کرے، یا پھر اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا صلح نامہ ختم ہو گیا۔ ناظرین، قاصد کے ذریعے یہ پیام سن کر قریش میں سے ایک شخص قرطہ بن عمر نے کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد انہیں افسوس ہوا اور انہوں نے پھر اپنی طرف سے ابو سفیان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ حدیبیہ کے صلح نامہ کی تجدید کرائے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہو چکے تھے اور ان کی بنیاد پر نیز قریش کے اب تک کی رویہ کے پیش نظر ان کی اس بات پر اطمینان نہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بات منظور نہ فرمائی۔ معزز سامعین، خانہ کعبہ توحید خالص کا وہ مرکز تھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالص خدا کی عبادت کے لیے تعمیر فرمایا تھا، لیکن وہ ابھی تک مشرکوں کے قبضے میں تھا اور شرک کا سب سے بڑا گڑ بنا ہوا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین داعی تھے اور خالص توحید کی علم بردار اس بات سے لازم تھا کہ توحید کی اس مقدس مرکز کو شرک کی تمام گندگیوں سے جلد پاک کیا جائے، لیکن ابھی تک حالات ان کی اجازت نہیں دیتے، مگر آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ فرما لیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی اس مقدس گھر کو صرف اسی کی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا جائے اور بت پرستی کی تمام ناپاکیوں سے اس گھر کو پاک کر دیا جائے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبیلوں کے پاس پیغام بھیجے جن سے معاہدے تھے اور اس بات کی احتیاط فرمائی کہ مکے والوں کو اس تیاری کو خبر نہ ہونے پائے۔ جب سب تیاریاں مکمل ہو گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان 8 ہجری کو مکے کی طرف کوچ فرمایا۔ تقریباً 10,000 جانصاروں کا نہایت شاندار لشکر ساتھ تھا اور راستے میں عرب کے دوسرے قبیلے بھی آ کر ملتے جاتے تھے۔ معزز سامعین، اسلامی لشکر جب مکے کے پاس پہنچا تو ابو سفیان جو چھپ کر لشکر کا اندازہ کر رہے تھے گرفتار کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کی گئی۔ یہ وہی ابو سفیان ہے جو اب تک اسلام کی مخالفت میں بہت پیش تھے۔ انہوں نے ہی بار بار مدینے پر حملے کی سازشیں کی تھی، یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرانے کی خفیہ تدابیر بھی کی تھی۔ یہ سب باتیں ایسے تھے کہ ابو سفیان کو فوراً ہی قتل کرا دینا چاہیے تھا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مہربانی کی نظر ڈالی اور فرمایا کہ جاؤ، آج تم سے کوئی باز پرست نہ کی جائے گی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کے ساتھ یہ معاملہ بالکل ہی انوکھا معاملہ تھا۔ رحمت العالمین کی اس رحمت نے ابو سفیان کی دل کی آنکھیں کھول دی اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ مکے پر فوج لے کر آنے والا نہ تو اپنے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے ان کے خون کا پیاسا ہے اور نہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح مغرور متکبر ہے۔ یہ وجہ تھی کہ اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو آزاد کر دیا، لیکن وہ مکے واپس نہ گئی بلکہ اسلام قبول کر کے کی جانصاروں میں شامل ہو گئی۔
ناظرین، آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم مکے کی ایک جانب سے داخل ہو لیکن کسی کو قتل نہ کرنا۔ ہاں، اگر کوئی تم پر ہاتھ اٹھائے تو اپنی بچاؤ میں تمہیں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب سے داخل ہوئے۔ حضرت خالد کی فوج کے مقابلے میں کچھ قریش قبیلوں نے تیر برسائے اور مسلمانوں کے 3 افراد کو شہید کر دیا۔ اس لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مقابلہ کرنا پڑا اور حملہ کرنے والوں کے 13 افراد قتل ہوئی اور باقی باغ کڑے ہوئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خالد کے حملے کی خبر ہوئی تو آپ نے ان سے باز پرس کی، لیکن جب اصل واقعہ معلوم ہوا تو فرمایا قضاء الہی یہی تھی۔ دوسری طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بلا کسی مزاحمت کی داخل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر ہاتھوں کے کوئی قتل نہ ہوا۔ سامعین، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہوتی ہی اعلان فرما دیا کہ جو کوئی اپنی مکان کے اندر کو بند کر کے بیٹھ رہے اسے امن ہے، جو ابو سفیان کی مکان میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، اور جو کوئی خانہ کعبہ میں پناہ لے اسے بھی امن ہے۔ لیکن اس عام امن کے اعلان سے ایسے 6-7 آدمیوں کو مستثنی فرما دیا تھا جو اسلام کی مخالفت میں بہت پیش تھے اور جن کا قتل کر دینا ہی ضروری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس شان سے داخل ہوئے کہ آپ کا علم سفید رنگ کا تھا اور پرچم سیاہ رنگ کا تھا، سر پر مغفر اڑے ہوئے تھے اور اس پر سیاہ امامہ بندہ تھا۔ سورہ انا فتحنا بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ جس اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ چہرہ مبارک اونٹ کے پیٹ پر لگ جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد حرام میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام بت نکال کر پھینک دی جائے۔ اس وقت کعبے میں 320 بت موجود تھے، دیواروں پر تصویریں بنے ہوئی تھے، یہ بھی سب مٹائی گئی اور اسی طرح اللہ کی اس گھر کو شرک کی گندگی سے پاک کیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور مقام ابراہیم پر جا کر نماز ادا کی۔ بس یہ تھا فتح کا جشن، جیسے دیکھ کر مکے والوں کی آنکھیں کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسے خوش اور ایسے زبردست فتح کے موقع پر بھی ان لوگوں میں نہ شان و شوکت کا اظہار ہے اور نہ غرور تکبر کی باتیں، بلکہ انتہائی عاجزی اور شکر کے ساتھ یہ اپنے خدا کے سامنے جھکے جاتی ہے اور اسی کی حمد اور تکبیر میں مست ہے۔ کون تھا جو اس منظر کو دیکھ کر یہ نہ کہہ اٹھتا کہ حقیقت میں یہ نہ بادشاہی ہے اور نہ ملک گیری بلکہ یہ کچھ اور ہی ہے۔ ناظرین گرامی، فتح مکہ کی تکمیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت اہم تاریخ خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے کچھ حصے احادیث میں نقل ہوئی میں آپ نے فرمایا، ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام جتوں کو تنہا کر دیا۔ ہاں سن لو، تمام مفاخر، تمام پرانے قتل اور خون کے بدلے اور تمام خون بہا سب میرے قدموں کے نیچے ہے، صرف کعبے کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا اس مستثنی ہے۔ اے اہل قریش، اب خدا نے جاہلیت کا غرور اور نسب پر فخر کرنا مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنی تھی۔ پھر قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، لوگو، میں نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے پہچان لے جاؤ، لیکن خدا کے نزدیک شریف وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو، اللہ جاننے والا اور باخبر ہو۔ سورہ حجرات آیات نمبر 20۔ اسی کے ساتھ چند دوسری مسائل کی بھی تلقین کی۔ یہ ہے اس تقریر کا انداز جو اسلام کی فاتح اعظم نے اپنے سب سے بڑی فتح کی بات کی۔ اس میں مخالفوں کے خلاف نہ کوئی غصہ ہے، نہ نفرت، نہ اپنے کارناموں کا ذکر ہے اور نہ اپنی جان نثاروں کی تعریف۔ جو کچھ ہے وہ بس ایک اللہ کے لیے ہے، جو کچھ ہوا وہ سب اسی کے افضل کا نتیجہ ہے۔ ناظرین گرامی، عرب میں قتل کا بدلہ لینے کی بڑی اہمیت تھی۔ خاندان کا کوئی شخص کسی کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا تو اس خاندان کی یادداشت میں سے اس واقعے کو محفوظ کر دیا جاتا اور برسوں کے بعد بھی آنے والی نسلیں جب تک قاتل کے خاندان سے مقتول کا بدلہ نہ لے لیتی انہیں چین نہیں آتا۔
اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام خون کے بدلوں کو ختم کر دیا، یوں کہیے کہ عرب کو صحیح معنوں میں ایک امن اور چین کی زندگی عنایت فرما دی۔ پھر عربوں میں خاندان اور نسل پر فخر کرنا ایک بہت پرانی بیماری تھی۔ اسلام کے نزدیک انسان اور انسان میں کوئی امتیاز اس کے سوا درست نہیں ہے کہ کون اللہ کے احکام کا کس درجہ میں اطاعت گزار ہے۔ جو جتنا اللہ کے احکام کا پابند اور اس کی ناراضی سے ڈرنے والا ہے وہ اتنا بزرگ اور شریف ہے۔ نسل کی شرافت اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ خاندانوں کا تعلق صرف ایک دوسرے کے تعارف کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس بیماری کو بھی ختم فرما دیا اور تمام انسانوں کے درمیان اس مساوات کا اعلان فرما دیا جو آج تک اسلام کے سوا کسی دوسری مذہب نے انسان کو نہیں دے دی ہے۔ ناظرین گرامی، جس مجمع کے سامنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ان میں قریش کے بڑی بڑی سرکش موجود تھے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام کو مٹانے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اتنا ستایا تھا کہ وہ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بچاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑے کے ٹوکرے ڈالے تھے، اور انتہا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی درپی ہوئی تھی۔ انہی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ قاتل بھی تھے جن کا کلیجہ نکال کر چبا گئی تھی، اور وہ بھی تھے جنہوں نے بہت سے مسلمانوں کو صرف اس لیے قتل کیا تھا کہ وہ ایک خدا کی بندگی کا اعلان کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کہو، آج تم جانتے ہو کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ یہ لوگ دیکھ چکے تھے کہ اللہ کے رسول نے مکے میں کس طرح قدم رکھا اور ان کا اب تک رویہ کیا رہا ہے۔ فوراً بول اٹھے کہ آپ شریف بھائی ہے اور شریف بھائی کے بیٹے۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ، آج تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو۔ ناظرین، جن لوگوں نے مسلمانوں کے چھوڑے ہوئے مکانات پر قبضہ کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی واپس نہیں کرایا، بلکہ مہاجروں سے فرمایا کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غیر معمولی برتاؤ کا یہ اثر ہوا کہ بڑی بڑی سرکش قدموں میں تھے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ملک فتح کرنے والے بادشاہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتی ہے وہی حق ہے۔ یہ تھا فتح مکہ کا نقشہ۔ یہ فتح زمین، جائیداد اور مال پر فتح نہ تھی، بلکہ اس کے ذریعے دلوں کو جیت لیا گیا، اور یہی بڑا فتح تھی۔